دروازہ کھل رہا ہے اور میں اس کی چرچراہٹ سن رہا ہوں. دروازہ کھلنے میں ایک آواز آتی، میں چرچراہٹ سن رہا ہوں، اور دیکھو جبریل چل دیے میں دیکھ رہا ہوں. اب بتاؤ ان کی بصارت کا کیا ٹھکانہ اور ان کی سماعت کا کیا ٹھکانہ. مسجد ہے، مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد. جب میں گیا تھا سن 93 میں پہلا حج فرض کرنے، تو اس میں 2 محرابیں بنی ہوئی تھی، ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ، ایک بیت المقدس کی طرف اور ایک کعبے کی طرف. تو اللہ کے رسول نے کسی سے کہا نہیں، اپنے صحابی سے، نہ کسی ام المومنین سے کہا، بس سوچا اور برابر سوچا کہ کاش میرے دادا کا بنایا ہوا کعبہ جو ہے اسے قبلہ قرار دے دیا جائے. تو امامت فرما رہے تھے امام الانبیاء، اور دوران امامت وہی نازل ہوئی، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر البلد الحرام. پھر لیجیے منہ آپ مسجد حرام کی طرف. تو میں جب گیا تو پہلا جب حج یا عمرہ ہوتا ہے تو جیسے تازہ مسلمان ہوتا ہے نا، تو بار بار کلمہ پڑھتا ہے، کہیں بھول نہ جائے، وہ بار بار پیاز کھاتا رہتا ہے تاکہ اسے لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان ہوا ہے. تو ہم ہر چیز کو بھوچکے ہو کے دیکھ رہے تھے. تو ایک حاجی صاحب تھے بجنور ضلع کے، شاید ان کا 37واں حج تھا. میں نے کہا حاجی صاحب یہ بتائیے کہ اگر سب اپنی جگہ پہ پیچھے گھوم گئے ہوں گے تو امام تو پیچھے رہ گئے ہوں گے اور امتی ادھر ہو گئے ہوں گے. ان کا نہیں، امتی مقتدی تو سب اپنی اپنی جگہ گھومیں، اور اللہ کا رسول چل کے آیا اور اس نے کعبے کی طرف منہ کر کے امامت کی. اب یہاں مفتی اکرام بیٹھے، بتاؤ یہ گھومنا چل کے آنا اس سے نماز بچ جائے گی؟ ہماری آپ تو نہیں بچے گی. ان کی تو نماز امامت وہ کر رہا تھا جس کی زبان قانون تھی. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہم کچھ کہتے نہیں اپنی طرف سے، جو ہم سے کہلوایا جاتا ہے وہ ہم کہتے ہیں. جس حلال کو وہ حلال کر دے قیامت تک کے لیے حلال ہے، جس جائز کو جائز کر دے، جس ناجائز کو جائز کر دے وہ قیامت تک کے لیے جائز. قربانی ہو رہی تھی، ایک صاحب آئے کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ ہمارا بھی دل چاہ رہا ہے ہم بھی قربانی کریں، تو ہمارے پاس جانور نہیں ہے، کوئی 6 مہینے کا ہے. تو ان کا دیکھنے میں کیسا ہے؟ اگر 1 سال والوں میں کھڑا کر دو تو پہچان میں آتا ہے کہ نہیں؟ نا بالکل پہچان میں نہیں آتا. وہ تو یہی لگتا ہے کہ 1 سال کا ہے. تو جاؤ تمہیں چھوٹ دیتا ہوں میں. یہ وہ اختیار ہیں جو اللہ کو، کہ رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ اختیارات ہیں. اب کسی کے پیٹ میں درد ہو اگر تو ہم کیا کریں؟ چاہے احمد رضا کے شفا خانے سے گولیاں اور سیرپ لے کے آئے، ہم اسی لیے احمد رضا کو مانتے ہیں. انہوں نے ہمارے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 54 سال قلم سے خدمت کی. 54 سال. بتائیے کیا انہوں نے مولانا نقی علی خان کی تعریف کی یا مولانا رضا علی خان کی تعریف کی یا خود اپنی تعریف کی؟ نہیں. ہمارے جد اعلیٰ جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات لگائے جا رہے تھے اس کا انہوں نے دفاع کیا، اور کوئی احسان سمجھ کے نہیں کیا، غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے کیا. آج تک زخم بھرے نہیں ہیں پورے دیوبند کے. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے جو عدو کے سینے میں غار ہے. اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے پار ہے. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے. 8 گھنٹے میں کتاب لکھتے جو شخص بخار کے عالم میں، دولت المکیہ، اس کے علم کا کیا ٹھکانا ہے؟ وہ تو وہاں سے منتقل ہوتا تھا علم ان کے اوپر، اور اس علم کے ذریعے سے 1100 کتابیں لکھنا کوئی آسان کام ہے؟ صرف فتاوی رضویات 30 جلدوں میں ہے. میں نے مولانا جو ہمارے ہاں مولانا کو ٹریننگ کا سینٹر ہے البرکات میں نے کہا کہ کمپیوٹر اتنا سیکھ لو کہ CD پڑھ لیا کرو، ورنہ اگر یہ صرف فتاوی رضویہ لے کے تم گئے افریقہ تو 2 کرتے اور 2 پجامے بچیں گے، باقی سامان میں تو گنجائش ہوگی.
تو میرے عزیزوں اور میرے بچوں، علم دین حاصل کرنا ضرورت کے مطابق علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، اور علم دنیا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ ہندوستان کی سب سے جاہل ہماری اور تمہاری قوم ہے، سب سے کم پڑھائی کا ریٹ ہے ہماری اور آپ کی قوم ہے۔ اور یہ وہ قوم تھی جس نے نہ جانے کہاں سے کہاں تک اپنے جھنڈے پھیلائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنا رقبہ مسلمانوں کے زیر حکومت تھا کہ آج تک اتنا رقبہ کبھی نہیں ہوا۔ تو پڑھائی کی طرف توجہ دے۔ ابھی میں نے حضرت مفتی صاحب سے پتہ چلا کہ آپ کے یہاں 4 تک کلاسیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگ اشرفیہ یا علیمیہ یا اور بڑے مدرسے میں چلے جاتے۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، لیکن بیٹے ٹیسٹ ضرور کلیئر کرنا پڑے گا۔ جامعہ حسن البرکات ماں رہنے پہ آئیے، آپ ٹیسٹ کلیئر کیجئے، اور آپ ہمارے یہاں پڑھیے۔ اوپر کی کلاس ہے، اوپر کی کلاس ہے، ہمارے یہاں حفظ و قرأت کا معقول انتظام ہے۔ البرکات آئیے، لیکن وہی بات ہے کہ ٹیسٹ کلیئر کرنا ہے۔ یعنی میرا سگا بیٹا بھی اگر ٹیسٹ نہیں کلیئر کر پائے گا تو اس کا بھی داخلہ نہیں ہوگا۔ وہی بات ہوئی کہ ایک قبیلے کی لڑکی نے کچھ چرایا، سرکار کی بارگاہ میں لائے گئے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو بڑے سیٹھ کی لڑکی ہے، بڑا غلط امپریشن جائے گا اس کے قبیلے پہ۔ تو سرکار کے چہرے اقدس پہ جلال طاری ہوا، وہ کہا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا، اور قانون بنتے تھے لیکن اپلائی صرف غریبوں پہ ہوتے تھے، امیروں کو اس سے چھوڑ دیا جاتا تھا، اسی لیے پرانی قومیں تباہ ہو گئی۔ تو میں آپ سب کو بہت شکر گزار ہوں۔ ویسے منصور کی مشہور ہونے کی ایک خاص وجہ اور بھی ہندوستان کے نقشے میں وہ خاص طور سے لکھی ہوئی ہے۔ وہ آپ کے یہاں کی افیم کی کھیتی منصور کی، وہ باقاعدہ ہسٹری میں لکھی ہوئی ہے، وہ جغرافی کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ جان جو کرتے وہ جانے، ان کا کام جانے۔ میں تو گلشن طیبہ میں آیا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، اور مجھے آ کر اللہ بہتر جانتا ہے اس قدر خوشی ہوئی۔ خوب ماشاءاللہ چماچم عمارت ہے اور بہت قابل اساتذہ ہے۔ اور میں ایک دفعہ پھر مفتی صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ بچیوں کے لیے دارالعلوم بنائیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں۔ اور آپ اس کا نقشہ بنوائیے، پتا تو چلے کہ کتنے چھیتر پھل میں بنے گی، اس میں کتنی بلڈنگ ہوگی، پھر اسی حساب سے کام ہوگا، کیونکہ بغیر پلاننگ کے کوئی کام کامیاب نہیں ہوتا۔ میں آپ کو مثالیں نہیں دے سکتا اس وقت، میں نے دیکھا ہے جو لوگ اندھا دھند بنوائے چلے جاتے ہیں۔ میرے والد فرماتے تھے کہ اگر ایک کوٹری بھی بنواؤ تو پہلے یہ سوچو کہ اس کوٹری کا ہوگا، اس کوٹری کا ہوگا کیا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ لوگ آئے، آپ نے میری باتیں سنی، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اب وہی ہم لوگ کر لیں جو ہماری عادت ہے پرانی، باپ دادا سے صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے۔